السلام علیکم ویورز، کٹ ٹو فٹ کے سلسلہ اردو 101 کے لیکچر نمبر 25 میں خوش آمدید۔ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے۔ چلیے لیکچر نمبر 25 شروع کرنے سے پہلے ہم لیکچر نمبر 24 میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا۔ لیکچر نمبر 24 میں جناب ہم نے بات کی سوانح کی تعریف کی بات کی، موضوع کا تعین کیسے کرتے ہیں، ڈیٹا یا مواد کیسے حاصل کرتے ہیں، ڈیٹا کو ترتیب کیسے دیتے ہیں، سوانح کی خصوصیات، سوانح نگار کی خصوصیات، حال ہی کی کچھ سوانح کا ذکر کیا ہم نے۔ اور لیکچر نمبر 24 میں ماضی میں پیپر میں جو ایک دو سوال آئے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہم نے۔ اب جناب ہم لیکچر نمبر 25 سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 25 میں شبلی نعمانی کی سوانح کا ذکر کریں گے جو کہ انہوں نے مولانا روم کے بارے میں لکھی۔ مولانا روم کی سوانح کے علاوہ شبلی نعمانی نے الفاروق، سیرت نعمان، الغزالی اور سیرت نبوی پر بھی سوانح لکھی۔ سوانح مولانا روم دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں مولانا روم کے حالات و واقعات، حسب و نسب، سلسلہ تعلیم پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ دوسرے میں ان کی تصانیف کا تعارف کرواتے ہوئے علم الکلام پر بات کرتے ہیں۔ ان کی سب سے معروف تخلیق مثنوی روم ہے جو طریقت اور تصوف کا ذکر کرتی ہے۔ مولانا روم سید برہان الدین کے مرید تھے۔ اچھا جناب، ہم یہ کریں گے کہ پہلے پیراگراف کا الفاظ معنی کر لیں گے اور اس کے بعد اس پیراگراف کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر دیں گے، اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف کے معنی اور پھر خلاصہ ایسے۔ تو جناب پہلے پیراگراف میں جستہ جستہ، کم کم، تھوڑا تھوڑا، رکاب ساتھی، سلوک، طریقت کو اپنانا، ابتدا، فتویٰ، مجاہدہ، محنت و مشقت، سماع، ذکر و اذکار کی محفل، روایت، راوی، متصل، مسلسل، استغراق، محویت، قیاس، اندازہ، ترک ذات، خود سے بیگانہ، متواضع، خدمت کرنے والا، فقر، درویشی۔ ابتدائیہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے جناب کہ تصوف میں آنے سے پہلے مولانا روم صاحب جو تھے عالمانہ جاہ و جلال کا شان رکھتے تھے۔ جب ان کی سواری نکلتی تھی تو علماء و کرام اور طلباء کا ایک بہت بڑا رکاب اپنے ساتھ لیے ہوتے تھے اور ایسے مناظرے میں شامل ہوتے تھے جس میں اسلام سے متعلق ایسے موضوع زیر بحث لائے جاتے تھے جو کہ لائے جانے نہیں چاہیے تھے۔ اس کے بعد مولانا صاحب شمس تبریز صاحب سے ملاقات کے بعد صوفیاء کرام کی زندگی انہوں نے اپنائی، تصوف کی زندگی اپنائی اور جناب وہ تصوف میں اس قدر کھو گئے اور استغراق میں کھونے کے وہ طریقے اپنانے لگے کہ 10 20 دن بغیر کچھ کھائے روزہ رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد نماز کا وقت جب آتا تھا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، نماز میں نہایت استغراق ہوتا تھا اور جناب نیند نہیں کرتے تھے، اگر زیادہ نیند کا غلبہ بھی آتا تھا تو بھی بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ نماز کا یہ عالم ہوتا تھا کہ عشاء کے وقت نفل کی نیت باندھی اور 2 رکعتوں میں صبح ہو گئی، تو یہ عالم تھا جب انہوں نے تصوف کو اپنایا۔ ان کے سپہ سالار کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جاڑوں کے دن تھے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آنسو جو ہے وہ ان کے چہرے پر جم گئے، لیکن وہ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔ زہد و قناعت اس قدر تھی کہ جو بھی زر آتا وہ جناب صلاح الدین زرکوب یا چپلی حسام الدین کے پاس بھجوا دیتے۔ کبھی اتفاق سے اگر گھر زیادہ تنگ دستی ہوتی تو کچھ رکھ بھی لیتے مگر زیادہ تر حصہ بھجوا دیتے تھے۔ دوسرے پیراگراف کے الفاظ معنی: وجد، بے خودی، جزامی، کوڑ کے مریض، طبق، تھال، آزردہ، غمزدہ، لعین، جس پر لعنت کی جائے، دقائق، باریک باتیں، کنسیپٹس۔ دوسرے پیراگراف میں پھر رومی صاحب کے کچھ قصص بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ ایک سگ سویا ہوا تھا، یعنی کتا سویا ہوا تھا، تو رومی صاحب نے کتے کو نہیں اٹھایا یا جگایا بلکہ کھڑے ہو گئے، اور کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد جب دوسری مخالف سمت سے کوئی شخص آیا اس نے کتے کو اٹھا دیا تو مولانا صاحب نے کہا کہ خام خواہ بے زبان کو تنگ کیا۔ اس کے علاوہ مولانا صاحب ایک دفعہ اور راستے سے گزر رہے تھے تو 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ او لعین، اگر تو مجھے ایک کہے گا تو 10 سنے گا۔ اتفاق سے مولانا صاحب نے یہ بات سن لی اور مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے 1000 کہہ لو اور ایک بھی نہیں سنو گے۔ تو یہ تھا مولانا صاحب کے کچھ قصے۔ رومی کا سب سے بڑا وصف صبر و استقلال اور درگزر کرنا تھا، جیسا کہ میں نے بھی بیشتر گزرنے والے قصے میں بتایا کہ، اور رومی کے نزدیک فقیر خدا کو پہچان جائے تو زبان بند یعنی کم گو ہو جاتا ہے۔ رومی صاحب 73 مذہبوں سے
متفق تھے، ان کا کل وظیفہ 15 دینار تھا۔ تو تیسرے پیراگراف کے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ سکوت، خاموشی، مغلیط، غلطی کرنا، مراقبہ، گہری سوچ، تقدیم، پہل کرنا، نقیب، منادی کرنے والا، خبر دینے والا، عذر خواہی، معذرت، روزینہ، یومیہ۔ تیسرے پیراگراف میں مولانا رومی صاحب کے ذریعہ معاش کا ذکر کیا گیا ہے اور بتاتے ہیں کہ ذریعہ معاش کے طور پہ وہ جو ہے اوقاف سے 15 جو دینار ہے وہ لیا کرتے تھے اور معاوضے کے طور پر فتوے لکھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک شخص نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ شیخ صدر الدین کو ہزاروں روپے کا وظیفہ ملتا ہے اور آپ کو کل 15 دینار ماہانہ ملتے ہیں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ شیخ کے مصارف بھی بہت زیادہ ہے اور حق یہ ہے کہ یہ 15 دینار بھی انہی کو ملنے چاہیے۔ آگے یہ کوکنیہ سلطنت کے کچھ فرمانوا کے نام لکھے ہیں میں نے کہ ایک بعد غیاث الدین اور رکن الدین۔ اس کے علاوہ رکن الدین کا جو حجامت معین الدین پروانہ تھا، سارا کا سارا کرتا دھرتا یہی تھا۔ آخری پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ بطبع مزاجن اولو الامر، اہل حکومت، ہٹ، ضد، یکبارگی، اچانک، ادنا، معمولی، ارازت، عقیدت۔ اس کے آخری حصے میں شبلی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب چونکہ تصوف کے بندے تھے، وہ دنیا کی الجھنوں میں اپنا آپ کو الجھانا نہیں چاہتے تھے، تو وہ مجالس میں خاص طور پہ علماء کرام کی مجالس میں جانے سے بہت دور بھاگتے تھے۔ نہ صرف مولانا رومی صاحب بلکہ تمام علماء کرام یا تصوف کے وہ تمام علماء جن کو رب تعالیٰ کی تلاش ہوتی ہے، وہ دنیا کے معاملات سے دور بھاگتے ہیں، دنیا کی الجھنوں سے دور بھاگتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 25۔ تو جناب امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر تو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔